الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ جو سیشن ہے ہمارا سوالات کا جوابات کا سیشن، یہ اتوار کو ہوتا ہے، لیکن کچھ مجبوری اور کام کی وجہ سے یہ ہم اتوار کو جو ہے نا نہیں کر سکے، لہذا آج ہم اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کچھ ہیں تو ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خورشید علی صاحب کہتے ہیں کیا صحیح کیا غلط، عمر ابو بکر کے کارنامے بتاتے ہیں کہ وہ منافق تھے، جنگوں سے بھاگ جاتے تھے اور نبی کو کاغذ قلم نہیں دیا، بیٹی کا حق کھا گئے اور گھر کو جلایا۔ یہ خورشید صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں۔ خورشید صاحب کو جوابات جو ہے نا وہ دے رہا ہوں۔ خورشید صاحب، ابو بکر اور عمر منافق نہیں تھے، تھوڑا سا آپ سوچیں۔ منافق کیا کرتا ہے؟ ایک پارٹی بڑی مضبوط ہو، طاقتور ہو پیسے کے حساب سے، یا سیاست اور حکومت ان کے کنٹرول میں ہو، اور دوسری طرف ایک بندہ ہو غریب ہو اور کمزور ہو، حکومت بھی نہ ہو، اس کی حکومت میں چلے بھی نہ، اور کمزور ہو مال کے حساب سے بھی، تو وہ منافق کوشش کرتا ہے جہاں پر سیاست ہو، حکومت ہو، طاقت والے لوگ ہوتے ہیں اور میجارٹی ہوتی ہے، وہ منافق ان کی طرف جاتا ہے۔ جو بندہ اکیلا ہو یا جو بالکل ہی اس کے دوست اور احباب کم ہوں، مال بھی کم ہو، دنیا کے اندر حکومت میں اثر رسوخ بھی نہ ہو اس علاقے کے اندر، تو وہاں پر وہ نہیں جاتے۔ ابو بکر اور عمر نے ان لوگوں کو چھوڑا جن کے پاس قیادت تھی اور سیادت تھی، حکمرانی تھی، مالدار تھے، رشتہ دار تھے، ان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمزور تھے، نہ مال تھا نہ دولت تھا، بلکہ مال اور دولت کو بھی انہوں نے چھوڑنا پڑا، تو انہوں نے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ منافق یہ کام نہیں کرتا۔ منافق کا تو مد نظر اور ان کے جو ہے نا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے مال کو اکٹھا کروں۔ انہوں نے مال اکٹھا نہیں کیا، بلکہ وہ تو مقروض ہو کر مرے ہیں۔ تو کیا یہ اس کو آپ منافق کہیں گے جو بندہ مقروض ہو کر مرے؟ تو یہ بات آپ کی بالکل ہی غلط ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور عقل سے کام لیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، آپ دیکھیں، مثال آپ کو میں دے رہا ہوں حدیث سے، اس کی نماز کی طرف گئے کہ میں اس کے جنازے نماز پڑھاؤں، اور اپنا چوگا جو تھا، قمیص مبارک، وہ بھی اس کو دے دی ان کے بیٹے کی وجہ سے۔ تو کس نے روکا تھا؟ کہ حضرت عمر نے ہی روکا تھا نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ یہ منافق ہے۔ یہ تفسیر صافی جلد نمبر 2 میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے اندر آپ ان میں دیکھیں کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، اور یہ تفسیر قمی بھی ہے۔ عبداللہ بن ابی وکان ابن عبداللہ بن عبداللہ مومنن، اس کا بیٹا مومن تھا۔ فجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقون عنده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ارد گرد منافق سے۔ فقال ابنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے کہا، عبداللہ بن ابی، یا رسول اللہ استغفر لہ فاستغفر لہ، اے اللہ کے رسول آپ اس کے لیے معافی کی درخواست کریں۔ فقال ثانی، اس نے لفظ لکھا ہے ثانی، اس جگہ پر ہے ایکچولی حقیقت میں عمر۔ علم ینہک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روکا نہیں ہے ان تصلی علیہم، کہ آپ ان کی نماز پڑھائیں، اور تستغفر لہم، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ آپ دیکھیں یہ کس نے روکا تھا؟ اس نے نام لکھا ہے ثانی، لیکن وہ یہ تفسیر قمی والے نے صفحہ نمبر 302 پہ
لیکن تفسیر صافی کے اندر ہے فقال عمر الم ینہک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصلی علیہم او تستغفر لہم. اس نے بالکل واضح کر دیا فقال عمر نے روکا. مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت عمر منافق تھے تو نماز پڑھنے پر کہ وہ ایک منافق کی نماز پڑھی جا رہی تھی تو اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کیسے روکا جب وہ خود منافق تھے؟ پھر ارد گرد میں منافق بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تو خود منافق ہے، ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے کہ نماز جو ہے نہ پڑھیں آپ ان کی؟ تو کسی نے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ اے عمر آپ خود منافق ہو. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اے عمر تم خود منافق ہو. یہ ایک اچھا موقع تھا نا تو اس کو بتا دیتے. چلو انہوں نے نہیں کہا. عبداللہ جو بیٹا تھا اس کا مومن، عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ تو مومن تھا نا، ٹھیک ہے، اس نے کیوں نہیں کہا کہ آپ میرے باپ کے لیے منع کر رہے ہیں کہ وہ منافق ہے؟ آپ خود بھی تو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں اور آپس میں راتوں کو آپ لوگ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کے سارے. کسی منافق نے نہیں کہا، کسی مومن نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا، تو آپ کہاں سے کریں؟ اس وقت کے لوگوں نے تو کسی نے نہیں کہا کہ منافق ہے. آج آپ کو پتہ پڑا 1400 سال کے بعد. اب سوال یہ کہ اس وقت کے لوگوں کی گواہی مانیں یا آپ کی جو ہے نا آج کل آپ کے مولویوں کی بات کو مانیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے نہیں کہا. تو یہ آپ کی اپنی باتیں جو ہے نا وہ گھڑی ہوئی ہیں، اور یہ علی کی آنکھوں سے دیکھیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے دیکھیں کہ عمر کیسا تھا. تو یہ تو ان کے بڑے کارنامے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر عجیب وہ ہجرت کر کے آ گئے، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو یہ آپ کو کارنامے بھول گئے ہیں. آپ تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہجرتیں کی ہیں. آپ نے اللہ کے رسول کی خاطر کتنی ہجرتیں کی ہیں بتائیں؟ آپ کتنی جنگوں میں آپ گئے ہیں، اسلام کی جنگوں میں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ فلسطین کے اندر جنگ ہے، تو آپ جاؤ نا پھر ادھر، پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ نفاق منافقت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. جو تنقید کرنے والے ہیں کتنے مسلمانوں کے جنگے میں وہ گئے ہیں، حصہ لیا ہے. وہ تو جنگوں میں بھی حصہ لیتے تھے. اور کتنے اب اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و قرآن حدیث پر آپ چل رہے ہو. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھو پھر تنقید کرو. پہلے آپ ان سے زیادہ بڑھ کر دکھائیں. وہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کسی جنگ میں وہ جو ہے نا وہ غیر حاضر نہیں رہے. آپ تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو جاتے تھے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو آپ کی کتابیں تفسیروں سے بتا دیا کہ وہ منافق نہیں تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں تو لغزشیں کیا حضرت علی سے نہیں ہوئی ہیں؟ تفسیر قمی جلد نمبر 313 آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے. ثم قال، تو وہ ان کا جو بندہ تھا نا سہیل بن عامر، وہ کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ آپ مٹائیں. ایگریمنٹ فلو جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا سہیل بن عامر اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو وہ کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیں آپ، اور آپ اپنا نام لکھیں، کیونکہ ہم آپ کو رسول تو مانتے نہیں ہیں، لہذا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ثم قال ام ہے یا علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی کو کہ علی مٹاؤ، وکتب محمد بن عبداللہ، اور آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، یہ ایگریمنٹ پر فلو پر. فقال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین نے کہا ما ام اسمک من نبوت ابدا، میں نے نہیں مٹانا. انکار کر دیا سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں مٹانا ہے. یہ آپ کی تفسیر قمی ہے. اور یہ ابراہیم قمی جو ہے نا یہ تو بہت انتہائی رافضی ہے، سخت ترین رافضی ہے. اس کے باوجود یہ لکھتا ہے کہ حضرت علی سے جو ہے نا یہ چیز ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا خطائیں انسان سے نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے 120 پہ.
کہ آپ مٹائیں. فقال یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی لکھا ہوا ہے الارشاد جلد اول صفحہ نمبر 120 ہے. ٹھیک ہے. امہا یا علی، مٹا دیں اے علی. فقال یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا ان یدی لا تنطلق بمحو اسمک من النبوت. تو انکار کر دیا اور نہیں کہا. پھر کیا کہا؟ فمحاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. اچھا یہ بھی آپ سنیں کہ پہلے اوپر سے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامیر المومنین، علی کو کہا ما کتبت وکتب باسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جگہ پر آپ مٹائیں باسمک اللہم لکھیں. اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹایا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مٹایا. اللہ کا نام مٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ کا نام مٹا دیا. اب اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ ہے تو مٹایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹایا. کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہے؟ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی. ارشاد صفحہ نمبر 120 جلد نمبر 1. پھر صفحے نمبر 141 پہ ہے، 141 پہ یہ آپ دیکھیں. کہتے ہیں جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی تھے، اور جو ڈٹے رہے ان کے ساتھ مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور وہ بھاگے نہیں تھے، بھاگنے والے نہیں تھے، جو بھاگے نہیں. کہتے ہیں وہ جو ثابت قدم رہے بنی ہاشم کے لوگ، وہ مسمانیت وہ 8 تھے. جو امیر المومنین تاسعہم، 7 جو ہے نا وہ 9واں جو ہے نا وہ امیر المومنین تھا حضرت علی. اب وہ کون کون سے بندے ہیں وہ نام بتا رہا ہے کہ جو ڈٹ کے جنہوں نے مقابلہ کیا، جنگ حنین سے بھاگے ہی نہیں تھے. وہ لکھ رہا ہے الارشاد والا شیخ مفید 141 پیج پر جلد نمبر 1 میں کہ جنہوں نے فرار اختیار نہیں کیا. عباس بن عبد المطلب 1، والفضل بن عباس 2، ابو سفیان بن حارث 3، امیر المومنین چوتھا علی، نوفل بن حارث، ربیعت بن حارث، و عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر بھی بن عبداللہ، و عتبہ. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے یہ 8-9 بندے جو ہیں نا میرے سمیت 9 بندے یہ نہیں بھاگے تھے، یہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. ٹھیک ہے. ان ڈٹ کے مقابلہ کرنے والوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ کس کی ہاتھ پہ بیعت کی؟ یہ تو بھاگنے والے نہیں تھے نا، یہ تو مومن ہیں نا، اور بنی ہاشم کے لوگ ہیں. عبداللہ بن عباس، حضرت عباس نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ابو بکر کی. اور یہ جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں، فضل بن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث اور عبداللہ بن زبیر، یہ تو سارے کے سارے حضرت علی کی تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور یہ ڈٹنے والے تھے. چلو ان کو تو آپ مانیں گے نا کہ یہ جنگ میں نہیں بھاگے تھے اور ہیں بھی بنو ہاشم کے بندے، تو ان کو مانو. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہم سے اچھے ہیں، ہم ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور علی کی طرف گئے ہی نہیں، بیعت ہی نہیں کی. سوائے 4 بندے گئے تھے بس جنہوں نے کیا، اور وہ جو 4 بندے تھے ان میں ایک بھی ڈٹنے والا یہاں پر نہیں ہے. وہ سلیمان فارسی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں ڈٹے ہوئے یہ لوگ تھے، یعنی مقداد، سلمان فارسی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری. دیکھیں ان میں وہ نام بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ان کے نزدیک وہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھے. پھر ان کو آپ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیعت، وہ کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کی تھی، علی نے بھی بیعت کی تھی، لیکن آپ کے کتابوں میں ہے کہ وہ مجبوراً کی تھی، مجبوری میں کی تھی. یہ آپ کی کتاب ہے، یہ بھی بھائی ہماری کتاب نہیں ہے. جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں انہوں نے بھی ابو بکر عمر کی اور عثمان کی بیعت کی ہے. یہ آپ کا کتاب ہے الارشاد.
یہ 142 پیج پہ ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیں. کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ثم نادى المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ثم نادى المسلمین کہ اے مسلمینوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کو مسلم کہہ رہا ہے، کافر نہیں بنا رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین کہہ رہا ہے بھاگنے والوں کو، اور بلا رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ. اینما عہدتم اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو خیال میں رکھو. ثم نادى المسلمین، مسلمین سے کہا، کافر نہیں کہا ان کو، بھاگنے والے کو. تمہارے نزدیک تو یہ نا جو جنگ سے بھاگ جائے تو وہ کافر ہے، تو اللہ کے رسول تو ان کو مسلمین کہہ رہے ہیں. وقتی اور عارضی ٹیمپرری طور پر انسان کا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے واپس آئے. بھاگنے والے اس لیے ان کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ گھروں کی طرف نہیں گئے تھے، وہ میدان جنگ میں تھے. کوئی ریسٹ کرتا ہے، کوئی تھکاوٹ آ جاتی ہے، تلوار چلانی پڑتی ہے، 30 جو ہے نا کلو کی سامان ساتھ میں ہوتا ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی پیاس لگتی ہے، تو بندہ میدان جنگ کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے اگر چلا بھی جائے تو اس کو بھاگنے والا نہیں کہتے، کیونکہ وہ واپس آ گئے. پھر وہ کہتا ہے حیض حتیٰ لحقوا بالعدو فواقعوہ، وہ حتیٰ کہ وہ آئے اور ان سے ملے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اذا ادرک ظفرا من المسلمین، مسلمینوں میں سے جو ہے نا اللہ نے ان کو فتح دے دی. آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمین کو فتح دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کہہ رہا ہے آپ، اور اللہ یاری کہتے ہیں وہ کافر ہے. بھاگنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں. یہ کتاب ارشاد ہے جلد نمبر 145 ہے، آپ کی شیخ مفید کی کتاب ہے بھائی. یہ بھی دیکھیں آپ 144 پیج پہ ہے. فجا الی حذیل فخبروا فاسر یوم حنین فمر بھی عمر بن خطاب، یوم حنین میں عمر بن خطاب نے اس کو حکم دیا حذیل کو. فلما رآ اقبل علی رجل من الانصار، ایک شخص تھا، وقال عدو اللہ، تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، الذی کان عیناً علینا، جو آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. ہاں ہوا اسیر فقتلہ، اس کو قتل کر دو. فضرب الانصاری، ان کی تو اس کا فضرب الانصاری ان کا ہو، تو اس کی جو ہے نا گردن اڑا دی انصاری نے. وہ بلغ، حضرت عمر نے کہا انصاری کو اس کو قتل کر دو، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس کو آپ قتل کر دیں. جو آپ کے سامنے وہ آنکھیں آپ کے ساتھ ملا رہا ہے میدان جنگ کے اندر، تو انہوں نے قتل کر دیا. مجھے بتاؤ حضرت عمر اگر وہ منافق تھے تو منافق کو کیسے قتل کروایا اس نے؟ انصاری کو کہا اس کو مارو، قتل کرو، اس کی گردن اڑاؤ. یہ بھی آپ کی صفحہ نمبر 144 پر ہے. آپ کہتے ہیں 156 پر دیکھیں آپ کہ علی اب جنگ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں گئے تھے، اور کہا تھا کہ آپ مدینے میں رہیں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پہ راضی نہیں تھا کہ میں بچوں میں اور عورتوں میں رہوں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کیا کہتے ہیں، اراد تکذیبہم و اظہار فضیحتہم فلحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت مدینے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک مقام پر جا کر ملاقات کی حضرت علی نے، اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المنافقین یزعمون انک انما خلفتنی استسقالا و مقتا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع یا اخی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، منافقین میرے اوپر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے بہت اچھا نہیں سمجھتے، میری تصغیر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت
وَيُسَلِّمُ تسلیما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، فلا و ربک لا یؤمنون، وہ آدمی ایمان والے نہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنگی محسوس کر رہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ حضرت علی کی غلطی نہیں تھی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارجع یا اخی، واپس جاؤ اے میرے بھائی، الی مکانک، اپنے گھر کی طرف، یعنی کہ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ جس جگہ پر میں تجھے چھوڑا، مدینے۔ فإن المدینۃ، وہ اس لیے کہ مدینہ جو ہے، لا تصلح الا بی او بک، تیرے بغیر اور میرے بغیر اس میں صلح اور امن قائم نہیں ہو سکتا، آپ ادھر جائیں۔ تسلی جب دی، پھر کچھ حضرت علی کو تسلی ہوئی، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ راضی نہیں تھے۔ آگے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ قرآن مجید کی آیت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرنے والا مکمل کامل طور پر ایماندار نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے لا یؤمنون، وہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا کہیں گے؟ یہ کمیاں کوتاہیاں بشری تقاضا ہے، یہ ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا کہا ہے؟ لا تصلح الا بی او بک، تیرے بغیر اور میرے بغیر، یہاں علی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، یہ نہیں کہا لا تصلح الا بنا، ہمارے بغیر، ایک واحد ضمیر کا صیغہ نہیں لائے، ضمیر واحد نہیں لایا، لیکن ابو بکر کے لیے کیا ضمیر واحد لایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے، ابو بکر کو ملایا اپنے ساتھ، یہاں حضرت علی کو نہ کر کے ملایا نہیں، الگ کر دیا کہ الا بی او بک، سوائے تیرے اور میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر علی کو اپنے ساتھ لفظ میں نہیں ملایا، ضمیر جو ہے نا واحد نہیں لایا، دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں ابو بکر کی شان، جن کو آپ منافق کہتے ہو، یہ قرآن مجید کا آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین، قرآن اور نور آیا، یعنی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہیں۔ اب جب قرآن مجید دو ہستیاں ہوں، ان کا آپس میں لنک اور رابطہ اور محبت اور فرق بہت کم ہو، اور ان کی آپس میں قربت جب بہت زیادہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو ہستیوں کو ایک ضمیر ملاتا ہے۔ جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب قرآن اور نبی میں قربت ہے، تو قربت کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، انتہا درجے کے تعلقات ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، نبی اور کتاب ہے، دو ہستیاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس ایک کے ذریعے سے ایک کر دیا، قرآن کو اور نبی کو ایک بنا کے پیش کیا، بھی بہما نہیں کہا، حالانکہ دو چیزیں ہیں، ایک نبی ہے ایک کتاب ہے۔ وہ کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہدی بہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، لیکن دونوں کے ذریعے سے تثنیہ کا صیغہ نہیں بولا، دو کا لفظ نہیں آیا الگ الگ، بلکہ کیا کہا یہدی بہ اللہ، دونوں کو ملا کے ایک بنا کر پیش کیا کہ اس ایک کے ذریعے سے، یعنی کہ رسول کی قربت قرآن سے اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ نہیں کیا، ملایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ میں بھی ہے، ابو بکر کے لیے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ملایا۔ پھر آگے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیت نازل کی تو واحد صیغہ لایا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سکینہ نازل کی، واحد کا صیغہ آیا نا اس کے اوپر، یعنی ابو بکر کی قربت رسول کے ساتھ انتہا درجے کی زیادہ تھی، جس طرح قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی، ایسی قربت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو جس طرح سے وہاں یہدی بہ اللہ آیا واحد کا صیغہ، اس طرح سے یہاں بھی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، علیہ آیا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا، پریشانی دور کر دی، غم کو ختم کر دیا، کیونکہ غم کس کو تھا؟ ابو بکر صدیق کو تھا نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں تھا تو بھی سکینے کی ضرورت ابو بکر کو تھی نا۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کی۔ یہ قربت کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر آپس میں بہت ہی قربت رکھنے والے لوگ تھے، اس لیے یہاں پر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قربتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہستی ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہا؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ دیکھا اللہ اور رسول کا جو ہے نا قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دو تثنیہ کا صیغہ نہیں لایا بلکہ واحد کا صیغہ لایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو خوش کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، ان دونوں کو خوش کیا جائے۔ نہیں آیا ایک ہی ضمیر ہو کا آیا، علیہ احق ان یرضوہ، یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو خوش کیا جائے۔ جہاں قربت بہت زیادہ ہے تو صیغہ واحد کہا جاتا ہے، جو اللہ اور رسول کے لیے آیا واحد کا صیغہ، اور جو قرآن اور رسول کے آیا واحد کا صیغہ، وہی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ وہاں پر بھی علیہما نہیں آیا کہ ان دونوں کے اوپر، علیہ اس کے ایک کے اوپر، یہ قربت کی نشانی ہوتی ہے انتہا درجے کی، لیکن یہاں پر علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد کا صیغہ نہیں لے رہا اور اپنے سے الگ کر دیا کہ بی و بک، اللہ بی او بک، تیرے بغیر یا میرے بغیر، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بغیر، بنا ملایا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ کتنی قربت تھی ابو بکر کی۔ وہ منافق نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور ابو بکر کے لیے واحد کا صیغہ لا کر ثابت کر دیا کہ یہ قربت کے لحاظ سے بہت ابو بکر کی زیادہ تھی، لہذا یہ ان کو گویا کہ تم بہت ہی قریب سمجھو، ان میں جدائی مت ڈالنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر یہ منافق تھے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ابھی اور بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی اور عباس، احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پہ ہے، قتل جعفر بن ابی طالب، ابو طالب جب قتل کیے گئے جنگ کے اندر، تزوجہ ابو بکر، تو اس عورت نے جو حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسماء بنت امیس، اس نے ابو بکر کے ساتھ شادی کی، اور کہتا ہے ولما مات ابو بکر، اور جب ابو بکر وفات پا گیا تزوجہ امیر المومنین، تو علی نے ان کے ساتھ شادی کی۔ یہ صفحہ 126 احتجاج تبرسی ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اسماء بنت امیس وہ کافر اور منافق کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی ہے، جعفر طیار کی بیوی ہے، تو وہ بھی تو کافرہ ہو گئی نا، وہ بھی کافر ہو گئی۔ کہو نا کیا اسماء بنت امیس نے کافر کے ساتھ منافق کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اس کے نزدیک تو وہ مومن ہے، مسلم ہے۔ کیا یہ آپ کی باتیں ساری کی ساری جنگوں سے بھاگے، دروازے جلائے، یہ وہ ساری چیزیں ان کے سامنے چیز نہیں تھی؟ ان کو یہ باتوں کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے شادی کی۔ پھر جب شادی کے بعد ابو بکر وفات پا گئے تو اسی سے ہی پھر جو پہلے اس کی بھابھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہے۔ تو کافر عورت کے ساتھ شادی کیوں کی؟ قرآن مجید تو منع کرتا ہے کہ کافر عورتوں کے ساتھ، صورت ممتحنات میں ہے کہ تم کافر عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب ہمیں امت میں، اس امت کو قرآن مجید نے منع کر دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ ابو بکر اور عمر اس وقت کے لوگوں کی نظروں میں تو مومن ہیں، آج کل کے لوگوں کی نظروں میں مومن نہیں ہیں۔
تو مجھے بتاؤ وہ ابو بکر عمر کے پیچھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے ہیں، آپ کیا کریں گے ان کو؟ اگر وہ منافق تھے 126 پیج پہ دیکھیں، ثم قام وتحی الصلاۃ، تو تیاری کی نماز کے لیے اٹھے علی رضی اللہ تعالیٰ، وحضر المسجد، اور مسجد کی طرف حاضر ہوئے، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مجھے بتائیں کہ علی کے نزدیک وہ مومن ہے۔ شیعہ مذہب میں نماز پڑھنے کا قانون ہے کہ کوڑھی، برسی، لولے لنگڑے اور ولد و زنا کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ شیعہ مذہب میں جو بندہ معذور ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو یا ولد و زنا ہو، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ منافق ولد و زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی نے ان کے پیچھے کی نماز کیوں پڑھی؟ آپ کے امام منع کرتے ہیں کہ گناہ لولا لنگڑا بندہ ہو، برسی ہو، مختلف بیماریوں میں ہے اور معذور ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ولد و زنا کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھیں، حرم زادے کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھیں۔ اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اہل بیت کا دشمن جو ہے نا، اہل بیت کا دشمن وہ ولد و زنا سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر وہ اہل بیت کا دشمن تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی اور اس حدیث کی خلاف ورزی کیوں کی؟ آپ کے عقیدے میں شیعہ عقیدے کے خلاف گئے حضرت علی بھی، اسماء بنت امیس بھی، اور امام حسن حسین بھی، سارے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، 24 سال تک پڑھتے رہے۔ اور اگر نہیں پڑھی تو ثبوت دیں کہ کہاں پھر پڑھتے تھے امام حسن حسین اور علی؟ جمعے کی نماز، عیدیں کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ اور 5 وقت کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ میں نے تو ثبوت دے دیا کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں۔ یہ فروع کافی ہے، صفحہ نمبر 256 پہ ہے، جلد نمبر 7 پہ ہے۔ سألت ابا جعفر، امام باقر سے سوال کیا گیا، ان المرتد، جو مرتد ہو گیا ہو اسلام سے، اسلام لانے کے بعد پھر جائے، فقال من رغب عن الاسلام وکفر بما انزل اللہ علی محمد بعد اسلامی فلا توبہ لہ وقد وجب قتلہ، اس کو قتل کرنا واجب ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ دین پر آئے اور اس کے بعد چلا جائے تو اس کو قتل کرو۔ اگر وہ جنگ سے بھاگے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، مجھے بتاؤ، آپ کے اماموں کی بات ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اماموں کی باتیں رسول کی باتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو بکر اور عمر کو ان کو قتل کیوں نہیں کیا، جبکہ یہ آپ کی حدیث ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ ابو بکر اور عمر اگر وہ بھاگے تھے، وہ آپ کے نزدیک جنگوں سے بھاگنے والے کافر تھے، تو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علی نے کیوں قتل نہیں کیا؟ حضرت علی کی یہ بھی نافرمانی ہے حدیث کے۔ آپ کے یہ ہے کہ امام کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو مرتد ہے اس کو قتل کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قتل نہیں کیا، علی نے بھی قتل نہیں کیا۔ اگر وہ مرتد ہے، آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، وہ تو مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلم، علی کے نزدیک وہ مسلم، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اسماء بنت امیس کے نزدیک وہ مسلم ہے، ان سے نکاح کرتی ہے، آپ کہتے ہیں وہ کافر اور منافق تھے، نعوذ باللہ منہ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، احتجاج تبرسی جلد نمبر 1، آپ اس میں دیکھیں، صفحہ نمبر 106 پہ ہے، یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا؟ ثم ادخل عشرت من المہاجرین و عشرت من الانصار، 10 بندوں کی ٹولیاں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے رہے۔ فیصلون و یخرجون، وہ نماز پڑھتے جاتے تھے اور نکلتے جاتے تھے، حتی لم یبق من المہاجرین والانصار، جب تک کہ مہاجرین اور انصار میں سے لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، مہاجرین اور انصار میں کوئی بندہ نہیں رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھی ہو۔ اور انصار اور مہاجرین میں ابو بکر، عمر، یہ سارے جو ہے نا، عثمان، سارے داخل ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک بھی نہیں بچا، حتی لم یبق من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے کوئی نہیں بچا، الا صلی علیہ، مگر یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی۔ یہ احتجاج تبریزی صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 1 اور مطبوعہ ایران۔ اب مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی نہیں تھے داخل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی نسخہ تھا محمدی،
وہ پیج نمبر 51 اور 53 پر کہتا ہے یہ نسخہ امت کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے قرآن کو تحریر فرمایا اور ایک اونٹ پر لاد کر مسجد نبوی میں موجودہ اصحاب کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ ہے تم میں سے ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت اہل بیت، لہذا یہ ہے کتاب اور میں ہوں اطرت۔ ٹھیک ہے، جواب ملا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ہمارے پاس بھی کتاب ہے، چنانچہ آپ کے کتاب کی قرآن مجید کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امت کے پاس قرآن کا کوئی موجود نسخہ نہ ہو، اس کے باوجود اصحاب اس نسخے محمدی کو رد کر دیں؟ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن ہی اور ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ اطرت اہل بیتی کو، اہل بیت کو پکڑو۔ اب اہل بیت کہتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں، علی کہتا ہے یہ قرآن ہی نہیں ہے اصلی، جو رسول اللہ صاحب محمدی نسخہ ہے ہی نہیں، وہ حضرت علی نے کہیں پر گم کر دیا، غائب ہے۔ اب یہ بھی حضرت علی کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی کیا آیت کہتی ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آیت، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، حضرت علی نے وہ قرآن مجید چھپایا ہوا ہے اور آج تک کوئی امام مہدی لے کر آئے گا۔ شیعوں نے سب نے چھپایا ہوا ہے قرآن وہ اصلی۔ اب کیا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ جو قرآن مجید کے آیات میں سے کچھ آیاتوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں نے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماموں نے قرآن مجید چھپایا ہوا ہے، وہ امام کیسے بنے؟ خلیفے کے حقدار ہی نہیں ہے خلافت کے۔ یہ تو قرآن مجید کا آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوپر جو آیتوں کو چھپاتے ہیں لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ میں آگے حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں کچھ یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارا ایمان کے حساب سے وہ سب حق پر تھے، لیکن آپ کے عقائد میں بتا رہا ہوں، آپ کی کتابوں سے آپ کے عقائد بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے کتاب کو پڑھیں تو حضرت علی تو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ناراض ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ، یہ معنی خود آپ خود کر رہے ہیں جو آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ یہاں تو آیتیں نہیں، یہاں تو پورا قرآن مجید چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں آپ کے کتابیں میں کے حساب سے۔ یہ ہے ہمارے عقیدے کے حساب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بہت اعلیٰ ہے، اور جو اس کو ہماری کتابوں میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ علی کی مخالفت کرنے والا منافق ہے۔ لیکن یہ بھی حضرت علی کی نہج البلاغہ میں بات ہے کہ مجھ سے کچھ لوگ زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، مجھ سے نفرت کرنے والے بھی جہنم میں، مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو علی سے اتنی زیادہ بڑی محبت نہ کرو، حد سے زیادہ ہو، حدود میں رہ کر کریں تاکہ آپ جہنم سے بچیں، اور یہ حضرت علی کی فتویٰ ہے۔ آپ لوگ اگر کہتے ہو مومن ہیں تو ابو بکر اور عمر اور عثمان نے قرآن دیا جو منافقین کا ملا ہوا ہے، آپ لوگ غیرت کریں نا، ان منافقین کا قرآن نہ پڑھیں، یہ تو قرآن تو منافقین کا دیا ہوا ہے نا۔ انہوں نے محمد نسخہ جو علی والا قرآن تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ غیرت کرو، اب اس قرآن مجید کو آپ لوگ نہ پڑھیں، یہ کیونکہ یہ منافقین کا دیا ہوا قرآن ہے۔ اللہ کے بندے، جس گھر میں یہ فرو کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں بین بیتی، میرا یہ گھر یعنی عائشہ صدیقہ کا، وہ ممبری، اور یہ میرا ممبر، روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے درمیانی علاقہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، اور یہ آپ کی کتاب میں بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے اوپر بھی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کا یہ تیسری بھی حدیث ہے۔ یہ 3-4 امام جعفر صادق سے روایتیں ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ صفحہ نمبر 454 اور 555 اور 554 پر ہے، فرو من الکافی جلد 4، مطبوعہ ایران سے چھپا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں، اور ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر ہی جنت میں ہیں۔ وہ جن کو جو رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ان کو سلایا ہے، وہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے میرے بھائی؟
شیخ بابا کہتے ہیں، یہ تو خورشید صاحب کو میں نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد شیخ بابا کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ حدیث کرتاس میں عمر نے نبی کی نافرمانی کی، لہذا دین سے خارج ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ عمر نے ابو بکر نبی کی نصرت نہ کی، بے حرمتی کی، تدفین میں شامل نہ ہوئے، نبی کو زہر دے کر شہید کر دیا، یہ خلفاء بنانے کے لائق نہیں ہیں۔ شیخ بابا بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ دیکھو بھائی جلد نمبر 2 ہے صحیح بخاری میں کہ اختلاف کس نے کیا تھا؟ عمر نے کیا تھا یا اہل بیت نے کیا تھا؟ کس نے جو ہے نا وہ کیا تھا اختلاف؟ 535 پیج پہ ہے۔ قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی۔ وجاؤہ فقال اتنی اکتب لکم کتابا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس کتاب لاؤ، لن تضلوا بعدہ، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اس کے بعد۔ فتنازعوا، پھر تنازع کیا لوگوں نے، ولا ینبغی عند نبی، یہ ان کو مناسب نہیں تھا نبی کی موجودگی میں تنازع۔ فقالوا ما شانہ، پھر وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ کا وصال مبارک ہو رہا ہے حجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں؟ استفہموہ، اگر ایسی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ فذهبوا، کچھ لوگ پھر گئے، یردون علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے۔ فقال دعونی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے۔ فالذی انا فی خیر، تم جس کام کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس سے میں بہتر کنڈیشن میں ہوں۔ اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ ہم لاتے ہیں کاغذ قلم، اگر آپ کا حکم ہو تو پوچھنے کے لیے۔ یہ حدیث، اس کے نیچے حدیث ہے کوئی اختلاف کرنے والے کون سے تھے؟ حضرت عمر نے کہا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن و سنت کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت، پھر اہل بیت نے اختلاف کیا، یہ آپ دیکھیں یہ اہل بیت واقتسموا، اختلاف کیا اور آپس میں لڑے۔ فمنہم من یقول، اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے قربوا یکتب لکم کتابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دو تاکہ لکھے، لا تضلوا بعدہ، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ومنہم، اور اہل بیت میں سے من یقول غیر ذالک، اس کے علاوہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب نہ دو۔ کن میں سے؟ اہل بیت میں سے۔ اب اہل بیت کو گالیاں دینا عمر کو کیوں دیتے ہو؟ یہ بخاری ہے، صحیح بخاری جلد 2، اردو ترجمہ بھی ہے، کتاب المغازی میں ہے، 535 پیج ہے اردو میں، کہ اہل بیت نے اختلاف کیا اور اہل بیت میں 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب دے دو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ دو۔ اس میں حضرت علی بھی ان میں تھا جو لکھنے کے نہیں تھا۔ یہ بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ حضرت عباس نے کہا کہ اے علی چلو چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں خلافت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو حضرت علی نے انکار کر دیا، نہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھوں گا، اگر انکار کر دیا تو پھر ہمیں کبھی بھی خلافت قریش نہیں دے گا۔ تو حضرت علی بھی گویا کہ انہی میں شامل ہیں۔ یہ اہل بیت نے انکار کیا، ان میں سے 2 گروہ ہو گئے تھے، حضرت عمر کے ساتھ اہل بیت بھی داخل ہیں، شامل ہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں کہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے۔ چلو بعد میں لکھوا لیتے اگر اس وقت نہیں لکھوایا تو۔ اگر حضرت عمر نے کہا تھا کچھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب نہ دو، یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب، اور وہ بھی لوگوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، اور وہ بھی آہستگی میں کہا، آپس میں کہا، جو لوگ ادھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر نہیں کہا۔ حضرت عمر کا کون سا قصور ہے بتاؤ؟ قصور ہے تو سب کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ کتاب لاؤ، قریب گھر تو حضرت علی کا تھا نا، وہ پھر لاتے، امام حسن حسین جاتے جن کا قریب مکان تھا ان کا، اور جو داماد تھے ایک سسر تھا، یہ سسر اور ایک داماد ہے، مجھے بتاؤ کس کا زیادہ حق بنتا تھا؟ سسر کا زیادہ بنتا تھا یا داماد کا زیادہ؟ کم عمر کا زیادہ بنتا تھا یا بڑی عمر کا جو ہے نا اس کا زیادہ حق بنتا ہے؟ یہ بہرحال اگر گالیاں دینا ہے تو اہل بیت کو بھی گالیاں دے دو، کیونکہ اہل بیت میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے۔ یہ بخاری کو میں نے آپ کے سامنے رکھا بھائی۔ اقبال احمد خان کہتے ہیں رسول بستر مرگ پر تھے، علی اکیلے کیسے مرتدین کو کیسے قتل کر دیتے، علی رضی اللہ عنہ کیسے قتل کرتا، آل رسول
اس دن مارے جاتے، سب کے سب شہید ہو جاتے۔ آپ تو ہوش کھو چکے ہیں، آپ اپنا ہوش کھو چکے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں قتل کیا؟ او میاں آپ کہتے ہو اللہ کے بندوں کہ علی اکیلے ہی ہیں، علی اکیلے ہی کافی تھے۔ آپ کہتے ہو کہ سارے لوگ بھاگ گئے تھے، وہ بھاگنے والوں سے علی نہیں لڑا، اور جو بھاگنے والے نہیں تھے ان سے لڑا کافروں سے۔ آپ کہتے ہو نا کہ کافروں سے یہ صحابہ بھاگ جاتے تھے، ابو بکر عمر، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بات پہ مضبوط رہیں اور پھر مجھے جواب بھی دیں۔ بھائی اقبال خان صاحب، مجھے پھر جواب بھی آپ دیں کہ بھاگنے والے تھے سارے ڈرپوک، جنگوں میں بھاگنے والے تھے، کس سے بھاگتے تھے؟ کافروں سے۔ اور کافر کس سے ڈرتے تھے؟ علی سے۔ علی کے پاس پاور کتنا تھا؟ 1000 لوگوں سے زیادہ مقابلہ کرنے والا۔ اور حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے رسول آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ترجمہ کرتے ہیں شیعہ، مفہوم لیتے ہیں اس آیت کا کہ آپ کے لیے مومنین کافی ہے، یعنی علی اکیلا ہی کافی ہے۔ وہ علی اکیلا کافی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ لا فتح الا علی، علی کے بغیر فتح ہی نہیں ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں، علی کے بغیر فتح نہیں ہے۔ یہ ساری فتوحات علی نے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے بھاگنے والے لوگ تھے، ابو بکر عمر۔ تو وہ بھاگنے والے لوگوں کے ساتھ تو جنگ کرتے نا، کفار کے ساتھ۔ یہ بھاگتے تھے کفار کے، کافروں سے ابو بکر اور عمر ڈرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، اور کافر حضرت علی سے بھاگتے تھے۔ تو علی ان سب کو بھگا دیتا، سارے کے سارے بھاگ جاتے، ختم ہو جاتے۔ کیوں نہیں قتل کیا؟ کس چیز کا ڈر تھا؟ تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ وہ تو بھاگنے والے تھے، ان کو قتل کرتا تو وہ تو بھاگ جاتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہر جگہ پر آپ کے حساب سے تو اسلام ہوتا، ان کو قتل کر دیتے، پھر پتہ چلتا آپ لوگوں کو کہ وہ دلیر ہیں یا بزدل تھے، بھاگنے والے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ٹکر کھاتا، پھر آپ شیعوں کو پتہ چل جاتا کہ دلیر ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہاں آ کر ٹکر نہ کھایا، سمجھتے تھے کہ دلیر ہیں، لڑیں گے۔ پھر مجھے ایک طرف کہتے ہو دلیر ہیں، وہ لڑتے، سارے اہل بیت کو قتل کر دیتے، آپ کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ تو سارے بھاگنے والے تھے، بزدل تھے، فراری تھے۔ تو فراریوں سے کیوں ڈرنا ہے؟ کیا چاہے کتنی بھی تعداد میں ہو، سارے کے سارے فراری تھے۔ تو یہ بھی بات آپ کی غلط ہے۔ ساری جنگیں علی نے جیتی ہیں، لا فتح الا علی، علی کے بغیر فتح ہی نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ فراری لوگ تھے، بھاگنے والے تھے، تو ان کی تعداد کتنی بھی، پھر ڈر کس چیز کا ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ آپ کہتے ہیں کہ آل رسول اس دن مارے جاتے۔ وہ ڈرپوک بھی کوئی مارتا ہے، قتل کرتا ہے؟ اس کا مطلب سارے آپ لوگ کے واقعات آپ لوگوں کو علماء نے جھوٹے بتائے ہیں، سارے کے سارے۔ خرم خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے امیر ہے بعد میں خلافت، انفرادی زندگی گزارنا منع ہے، کہ امیر کا ہونا ضروری نہیں جس کی اطاعت کی جائے تاکہ وہ خلافت کی طرف جائے۔ بالکل صحیح ہے بات آپ کی خرم خان صاحب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر میں جاؤ 3 بندے ہوں تو بھی ایک امیر ہونا چاہیے۔ انفرادی زندگی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اجتماعی زندگی بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی اگر وہ لکڑیاں ہوں، اکیلا بندہ کر کے انسان توڑ دے گا، لیکن 5 8 10 لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں اور وہ کتنا بھی طاقتور بندہ ہو تو وہ نہیں توڑ سکے گا۔ تو اتحاد میں برکت ہے۔ انفرادی زندگی کے مقابلے میں اجتماعی زندگی گزارنا نہایت ہی ضروری ہے، اور ایک امیر ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ سفر میں 3 بندوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر میں جا رہے ہو تو بھی وہاں پر ایک امیر مقرر کر دو کہ وہ سفر کا وقت بھی صحیح گزرے، اختلاف کے بغیر گزرے، اسلامی طریقے پر گزرے سفر میں بھی۔ تو جب سفر میں ضروری ہے تو عام زندگی کے اندر بھی امیر ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتا دی کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ فہیم عباس صاحب کہتا ہے کہ اللہ یاری کے پروگرام میں آؤ، انکل اللہ یاری کو کہو نا کہ وہ میرے پروگرام میں آئے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ جس طرح وہ آزاد ہے میں بھی آزاد ہوں، اور یہ میرے جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ جواب دے نا۔ اللہ یاری نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے شیعہ ہیں، یہ آج یہ جو اس سوالوں کے جوابات ہیں میں نے جو جواب دیے ہیں خورشید علی صاحب کو، یہ جواب دینا، کیوں نہیں جواب دیتے؟
لیڈ بلب کہتا ہے کہ مرد ہو تو مرد میدان بنو، سامنے آ کر اہل سنت والجماعت کی پریشانیاں دور کرو۔ تو میں تو میدان میں کھڑا ہوں میرے بھائی، کون سا چھپا ہوا ہوں، اللہ اعلان بول رہا ہوں۔ آپ میں ہمت ہے تو جواب دینا، آپ کے اندر ایمانی قوت ہے، غیرت ہے، تو آپ اپنے علماء کو کہو کہ مجھے جواب دیں، میرے خلاف کلپ بنائیں، پھر ادھر سے میں جواب دوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے، نا حق پر کون ہے۔ بناؤ میرے خلاف کلپیں جیسے میں آپ لوگوں کے خلاف بناتا ہوں، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے۔ اب کوئی بنائے، اب میں نے بنائی ہے، تمام شیعہ بھائیوں کو میں کہتا ہوں وہ مجھے جواب دیں، اس کا جواب دیں گے تو پھر میں آپ کے سامنے بناؤں گا 3-4 کلپیں، آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیوز 3-4 مرتبہ یہ باری باری، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ اور یہ میر علی حسین صاحب کہتا ہے کہ جو باتیں آپ سامنے کہتے ہیں یہ پیٹھ کے پیچھے غیبت ہے، پیٹھ کے پیچھے نہیں کر سامنے کہیں، میں تو پیٹھ کے پیچھے نہیں کہتا، سامنے کہتا ہوں، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ یہ غیبت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ان کے آپ لوگوں کے کرتوت اور جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو میں ہوشیار بنا رہا ہوں، یہ غیبت میں نہیں آتی۔ فراڈی دھوکے بازوں سے کسی کو ہوشیار کرنا، یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ شیعہ کتب کے اندر کیا کیا فرار دھوکے بازی اور غلط کاریاں لکھی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، اور کیا کیا عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو ہوشیاری دلا رہا ہوں، جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سیدھے راستے طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ غیبت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایم ڈی شاکر صاحب کہتے ہیں کہ رافضیت سے بات کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو حق نواز جنگوی نے اپنایا تھا۔ بھائی حق نواز جنگی صاحب نے جو کچھ کیا صحیح کیا یا غلط کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ہے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لینا پڑے گا۔ اور یہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ کتاب سے جہاد کرو، وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، وہ سب سے بڑا جہاد کبیر قرآن مجید کی آیت ہے، وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا۔ کبیرہ جہاد کیا ہے؟ کتاب سے، قرآن سے جہاد کرنا۔ تو یہ جہاد کبیر کتاب آپ پڑھیں، ان کی کتابیں، جب وہ جو ہے نا کہ کتابوں کے اندر وہ بہت کمزور ہیں، ان کے کتابوں کے اندر کیا کیا غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، غلط عقائد لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جہاد ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ کبیر جہاد ہے قرآن مجید کے حساب سے، وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا۔ قرآن سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن کی آیات اور احادیث پڑھ کر جو ہم یہ جہاد کر رہے ہیں یہ سب سے بڑھ کر جہاد ہے۔ ہم ان سے کیوں گھبرائیں؟ ان کی کتابوں کے اندر یہ پکڑے جاتے ہیں، یہ پکڑ میں ہیں پھل، لہذا ان کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو کیوں ماریں؟ ان کے کتاب ہی ان کو جو ہے نا وہ کہ آپ ان کے کتابوں سے ان کو ماریں، دلائل سے، اور دلائل کے میدان میں انشاءاللہ یہ بہت کمزور ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، جواب نہیں دیتے اور دیں بھی نہیں سکیں گے۔ ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں ان کی کتابوں میں بہت کچھ غلط لکھا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف اور علی اور اہل بیت کے بھی خلاف لکھا ہوا ہے، تو ان دلائل دے کر ہم ان کو بھگا رہے ہیں الحمدللہ۔ غضنفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ساجد نقوی کے ساتھ 5 PhDs ہیں اور کسی پر بھی وہ تنقید نہیں کرتے، اور آپ تنقید کرتے ہیں، میں تنقید نہیں کرتا، مجھے بتائیں کہ کون سی میں نے بات اپنی طرف سے کی ہے؟ ساری باتیں آپ کی کتاب یا قرآن مجید یا حدیث پیش کی ہیں یا شیعہ کتب سے پیش کی ہیں، میری طرف سے کوئی بات ہے ہی نہیں، مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی طرف سے کون سی بات کی ہے شاہ صاحب۔ دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ چیلنج دیتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، آپ آ جائیں میدان میں، ٹاپک آپ خود جو آپ کو پسند ہو اس پر بولیں، میں بولنے کے لیے تیار ہوں میرے بھائی۔ شاہ صاحب ہم حاضر ہیں، تو آج کچھ بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیرہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔